کام کرتا جائے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. آپ سیکریٹری ہو یا نہ ہو, خزانچی ہو یا نہ ہو, چیئرمین ہو یا نہ ہو, جو جس کے بس میں ہے. آپ کے بس میں کیا ہے؟ میں فلاں ضلع پریشد کے اسکول میں 2 غریب بچوں کو میں یونیفارم دے سکتا ہوں, دیجیے. مجھے یار کس منہ سے جانے کا, وہاں پر 2 بچوں کا یونیفارم دینے کے لیے وہاں پر ایک سیٹ آتے ہیں, وہ 200 بچوں کا یونیفارم دیتے ہیں. تو میں کس منہ سے؟ آپ کے بس میں یہ ہے کہ 2 بچوں کا یونیفارم دینا, اب 2 بچوں کا یونیفارم دیجیے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. ایک بادشاہ اپنی آدھی سلطنت کسی کو دے دیتا ہے, اور ایک فقیر اپنی آدھی روٹی کسی کو دے دیتا ہے. اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں, بلکہ بڑی قربانی تو اس فقیر کی ہے جس کی کل کائنات ایک روٹی ہے, اس میں سے آدھی روٹی کسی کو دے رہا ہے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. آپ کے بس میں یہ ہے کہ فلاں غریب اسکول میں 2 بچوں کا یونیفارم, 2 بچوں کا یونیفارم دیجیے, 2 بچوں کو کتابیں, 2 بچوں کو کتابیں دیجیے. آپ اس سنستھا کے, اس انسٹیٹیوشن کے سیکریٹری ہو یا نہ ہو, خزانچی ہو یا نہ ہو, صدر ہو یا نہ ہو, جو جس کے بس میں ہے وہ کام کرتا جائے. یہ بات اس طرح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون اس تعلق سے جو ہے وہ کام کرے, اس تعلق سے جو ہے وہ کون کام کرے. ہر کوئی دے, پوری بستی ہماری سوئی ہوئی ہے, ہم 8-10 لوگ بیدار ہونے سے کیا ہوگا, کیا فرق پڑے گا؟ 8-10 لوگوں کے بیدار ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے میں جلدی سے آپ کو 30 سیکنڈز کے اندر, آدھے منٹ کے اندر ایک کہانی سنا رہا ہوں. خواتین حضرات, کہ اگر 8-10 لوگ اگر بیدار ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے بہت ہی معزز مہمان پرمود جٹھا صاحب آئے. پلیز زوردار سواگت کیجیے ان کا. پرمود جٹھا صاحب ہمارے علاقے سے ایکس MLA بھی رہ چکے ہیں, اور ان کا بریف تعارف یہ ہے کہ ہماری کالج کا پرمیشن جناب پرمود جٹھا صاحب کی انتھک محنت سے ہوا ہے. انہوں نے اپنی پرسنل وقت نکال کے یہ پرمیشن دلانے میں ہماری مدد کی ہے. پلیز ویلکم مسٹر پرمود جٹھا صاحب. سر آپ پلیز اوپر آئیے, اوپر آئیے, اوپر. میں اکیلا نہیں آ سکتا ہوں, یہ بھی آ رہا ہے. ان کو بھی ان کے لیے ایک شعر عرض ہے کہ پھول ہی پھول کھل اٹھے میرے پیمانے میں, پھول ہی پھول کھل اٹھے میرے پیمانے میں, آپ کیا آئے بہار آ گئی مہکانے میں. پلیز ویلکم اگین, کلیپنگ, پلیز کلیپنگ فرام آل دا ماڈلز. اب میں کاپی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی تقریر جاری رکھیں. میں آخری حصے کی طرف ہوں, کیونکہ معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں. لیکن ایک جو ہم نے خواب دیکھا ہے, مکمل تعلیمی انقلاب, ٹوٹل ایجوکیشن ریولیوشن, سمپورن شیکشنک کرانتی جو لانی ہے ہمارے سماج میں, اس میں ہر ایک کا رول کتنا اہم ہے. ہم بات یہ کر رہے تھے تو اس میں سماج کا رول کتنا اہم ہے اور ماں باپ کا رول کتنا اہم ہے. یہ 2 آخری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. سماج کا رول کتنا اہم ہے بتانے کے میں کہا تھا کہ آپ کو میں جلدی سے ایک کہانی سنا دوں, آدھے منٹ کی ایک کہانی سن لیجیے. کہ ایک بادشاہ تھا, اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کی ریاست میں کتنے عقل مند لوگ. اس نے بلایا وزیر کو, مجھے فرض کیجئے اس وقت اس کی ریاست کی آبادی رہی ہوگی, پاپولیشن رہی ہوگی 5000, تو 5000 لوگوں میں کتنے عقل مند لوگ. وزیر کو بلایا, وزیر آیا, مجھے معلوم کرنا ہے کتنے عقل مند لوگ. تو وزیر نے رائے دے دی کہ آسان سی بات ہے,
ہم منادی کرا دیں گے, اعلان کرا دیں گے, ہمارے محل کے سامنے بڑا ٹینک لگا دیں گے اور اعلان کرائیں گے کہ جو بھی عقل مند ہے اس ٹانکی میں 1 لوٹا خالص دودھ لا کے ڈال دیں, اور صبح کو جو ہے وہ اس کے نل کھولیں گے اور کاؤنٹنگ کریں گے. بات پسند آئی, منادی کرا دیا گیا کہ جو بھی عقل مند ہے وہ محل کے سامنے جو ٹینک لگایا اس میں 1 لوٹا دودھ لا کے ڈال دیں. اس بستی کے ایک عقل مند نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں چپکے سے اس میں 1 لوٹا پانی ڈال کے آیا, کیا ہے میرا دودھ بھی بچ جائے گا اور صبح کو میری کاؤنٹنگ بھی ہو جائے گی. مزے کی بات یہ تھی کہ اس بستی کے سارے عقل مند وہی سوچ رہے تھے, اور سارے عقل مندوں نے وہی کیا کہ رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے 1 لوٹا دودھ لاتے, 1 لوٹا خالص پانی لا کے ڈال دیا. صبح جب وزیر نے نل کھولا تو اس میں سے 5000 لوٹے خالص پانی نکلا. خواتین حضرات, اس کہانی کے پس منظر میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ کاش اس بستی میں اتنے سارے عقل مند لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں سے 10-20 لوگ ایماندار اور ذمہ دار بھی ہوتے, اور اس میں جو ہے وہ پانی ڈالنے کے بجائے خالص دودھ ڈال کے آئے ہوتے, تو صبح جب وزیر نے نل کھولا تو اس میں سے دودھ نہ صحیح دودھ جیسا پانی ضرور نکلا ہوتا. کچھ تو آس بندی ہوتی, آس بن جاتی ہے. جب 8-10 لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں تو کسی بستی میں تو آس بن جاتی ہے. کس کو؟ نئی نسل کو, نئی پیڑھی کو. کیا جو مائنیوٹلی ہم کو آبزرو کر رہی ہے کہ آج ہمارے گھر میں, آج ہمارے گاؤں میں ایک اسکول, کل ہمارے یہاں جونیئر کالج کھلے گا, کچھ سالوں کے بعد ہمارے یہاں پر ایک ITI کھلے گا, کچھ سالوں کے بعد ہمارے پر ایک پولیٹیکنک. آس بن جاتی ہے. تو کسی بستی میں 8-10 لوگوں کے بیدار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایسا نہیں ہے. آس بن جاتی ہے نئی نسل کے لیے. اس لیے جو جس کے بس میں ہے وہ کام کرتا چاہیے. یہ سماج کے تعلق سے, سماج کا رول کیا ہے, ایک سمپورن شیکشنک کرانتی جو لانی ہے ہمارے سماج میں, اس کے آخر میں آ جاؤں گا میں. پالک, جو ماں باپ ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کا رول کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے. اس پورے پروسیس میں ماں باپ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے, خواتین و حضرات, یہ بتانے کے لیے میں صرف ایک مثال دوں گا. ایک جگہ پر ایک میدان میں گرام پنچایت کے 2 لوگ کچھ کام کر رہے تھے. ایک آدمی ایک کدال لیتا ہے, اس سے ایک گڑھا کھودتا ہے, کھڈا کھودتا ہے, 2-3 فٹ کا کھڈا کھودتا ہے. پھر دوسرا والا آدمی آتا ہے, وہ مٹی بھرتا ہے. پھر سے پہلا والا آدمی کھڈا کھودتا ہے, وہ آدمی آتا ہے, مٹی بھرتا ہے, کھڑا. ایک آدمی کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہا تھا. بولتے کیا بات ہے بھائی, تم اتنی محنت سے یہ گڑھا کھودتے ہو اور یہ آدمی آتا ہے اور مٹی بھر دیتا ہے, کیا بات ہے؟ تو بولتا ہے تم کو معلوم ہے کیا, ہم گرام پنچایت کے 3 ورکرز ہیں, 3 کامگار ہیں. میرا کام یہ ہے کہ میں یہ گڑھا کھودوں. دوسرا اور ایک آدمی ہے, وہ آج کام پہ نہیں آیا ہے, اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس کے اندر بیج ڈالے. اور یہ تیسرا آدمی جو ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ مٹی بھر دے, لیولنگ کر دے. اب یہ دوسرا آدمی, بیج ڈالنے والا آدمی آج ایبسینٹ ہے, غیر حاضر ہے, ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے, ہم اپنا کام کیے جائیں. خواتین و حضرات, وہ گڑھا کھودنے کا, کھڈا کھودنے کا مقصد کیا تھا؟ درخت اگانا. لیکن دوسرا آدمی, بیج ڈالنے والا آدمی, غیر حاضر ہونے کی وجہ سے مقصد ہی ختم ہو گیا. یہ دوسرا آدمی ہمارے سماج میں پرماننٹ ایبسینٹ ہے, مستقل غیر حاضر ہے. اور کون ہے؟ وہی والدین, ماں باپ, پیرنٹس. آج ہمارے تعلیمی نظام میں یہ ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں, کام دے رہے ہیں, ہوم ورک دے رہے ہیں, سزا دے رہے ہیں, گڑھا کھود رہے ہیں. بچے گھر پہ جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, نقل کر رہے ہیں, رٹ رہے ہیں, گڑھا بھر رہے ہیں. لیکن دوسرا آدمی, بیج ڈالنے والا آدمی, پیٹھ تھپکانے والا آدمی, والدین, پیٹھ تھپکانے والا آدمی, ہمت افزائی کرنے والا آدمی, موٹیویٹ کرنے والا آدمی, انسپائر کرنے والا آدمی, آگے بڑھ کہنے والا آدمی, میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ کہنے والے ماں باپ,
میں تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے زیورات کو بیچ ڈالوں گی، یہ کہنے والی ماں۔ میں تمہاری اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے گھر کو گروی رکھوں گا، یہ کہنے والا باپ۔ یہ ماں اور باپ دونوں غیر حاضر ہیں، اور اسی لیے ہمارے گھر میں، جو ہمارے آنگن میں جو تعلیم کا پودا جو اگ نہیں رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ٹیچرز کتنی ہی محنت کریں، بچے کتنی ہی محنت کریں، لیکن جب تک ماں باپ اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوتے ہیں تب تک ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا اگنے سے رہا۔ اور اسی لیے اس تعلیمی تحریک کے ذریعے سے ہم گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ، دیہات دیہات، محلہ محلہ، گلی گلی جا کر یہی آواز لگا رہے ہیں کہ یہ دوسرا آدمی اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو، اور جس دن یہ دوسرا آدمی، پیرنٹس، پالک اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہوں گے، اس دن ہر آنگن میں ہمیں علم، تعلیم، ایجوکیشن کا پودا لہلاتا ہوا نظر آ جائے گا۔ اتنا امپورٹنٹ رول ہے ماں باپ کا۔ بچوں سے، ٹیچر سے بڑا رول جو ہے وہ ماں باپ ہے، سمجھے؟ اس تعلق سے، ماں باپ کے تعلق سے آخری بات آ رہی ہے، خواتین حضرات سن لیجیے۔ ہندوستان میں جاتے رہتا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے، ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ یہی کہتے ہیں، ارے ہمارا بچہ ہے نا بہت ہوشیار ہے، لیکن وہ اسکول ہے نا، اسکول وہاں پڑھائی برابر نہیں ہوگی، اسکول خراب ہے۔ یہ ماں باپ اسکول کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یہ بھول جاتے ہیں کہ جس اسکول کی طرف آپ انگلی اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے بچے کا پہلا اسکول نہیں ہے۔ آپ کے بچے کا پہلا اسکول ہے اس کی ماں۔ ماں کیا سوچتی ہے، ماں کی فکر کیا ہے؟ ماں بچے کا پہلا اسکول ہے۔ آپ کے بچے کا دوسرا اسکول ہے اس کا گھر۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کھوٹ، کپٹ، حسد، جلن، غیبتیں، سازشیں یہ ہو رہی ہیں، یا پیار، محبت، بڑوں کا ادب کیا سکھایا جائے؟ گھر آپ کے بچے کا دوسرا اسکول ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ گھر آپ کے بچے کا اسکول نہیں، کالج نہیں، وہ تو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی۔ کیونکہ ہمارے بچے ہر چیز اپنے گھروں میں ہی سیکھتے ہیں۔ کیسے؟ میں اس کی مثال دوں۔ جو ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ ہی بیٹھا ہوا، اتنے ایک صاحب کو ملنے والے آ گئے، تو ابا جو ہیں وہ خوشی کے مارے چلا اٹھتے ہیں، ارے آئیے آئیے نثار بھائی آئیے، اب کیا عید کا چاند ہوئے، آپ تو آتے بھی نہیں، کیا بات ہے، آپ کو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی، اب وہاں پہ آتے ہیں، وہیں سے چلے جاتے ہیں، کیا بات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 5-10 منٹ کے بعد میں نثار بھائی چلے گئے۔ جیسے ہی نثار بھائی چلے گئے ویسے ہی ابا کہتے ہیں، مخا آ گیا تھا یہاں پر، میرا بھی ٹائم گیا، تم کو بھی چائے بنانی پڑی۔ ارے وہاں آئے تو وہیں سے جانے کا، یہاں آئے وہ آئے۔ بچہ ہکا بکا، ارے ابھی 10 منٹ پہلے تو نثار بھائی پہ جان نثار ہو رہی تھی، اور جیسے ہی نثار بھائی چلے گئے تو ان کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ گھر 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 آپ کے بچے کا اسکول نہیں، کالج نہیں، وہ تو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی۔ سارے بچے اپنے گھروں میں ہی سیکھتے ہیں یہ ساری باتیں۔ انہاں مجھے بتائیے کون سے اسکول میں غیبت نام کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے؟ کون سے اسکول میں؟ کون سے اسکول میں حسد، جلن یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے؟ یہ گھر کی یونیورسٹی کی سبجیکٹ، اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ آپ کے بچے کے لیے اسکول نہیں، کالج نہیں، وہ تو یونیورسٹی ہے۔ سارے بچے وہیں سیکھتے ہیں، اسی کی نقل کرتے ہیں۔ کیسے؟ میں اس کی مثال دوں۔ ایک بچہ ایک آم کے درخت کے اوپر چڑھا، آم چوری کرنے کے لیے، آم توڑنے کے لیے۔ کوئی چوکیدار نے دیکھ لیا، بولے نیچے اتر، ادھر نیچے، آم چوری کر، نیچے اتر، انہوں ابھی میں تمہارے گھر پہ جاؤں گا اور تمہارے ابا سے تمہاری شکایت کروں گا۔ تو بچہ اوپر بیٹھے بیٹھے چوکیدار کا جواب دیتا ہے کہ میرے گھر پہ آئے کچھ فائدہ نہیں ہے، میرا ابا تم کو گھر پہ ملیں گے نہیں، کیونکہ میرا ابا جو ہیں وہ بازو کے جھاڑ کے اوپر چڑھ۔ گھر آپ کے بچے کا اسکول نہیں، کالج نہیں، وہ تو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی۔ لیکن آخر میں یہ بات سن لیجیے کہ آج ہماری گھر کی یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے، ان یونیورسٹیوں کا حال کیا ہے؟ میں اس سے ایک مثال دوں۔ ماں باپ بیٹھے ہوئے، بچہ بیٹھا ہوا ہے، ہسٹری کی، تاریخ کی، اتہاس کی کتاب پڑھ رہا ہے،
पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, पानीपत की लड़ाई, ये वो सब पढ़ रहा है। वो पढ़ते पढ़ते अपने अब्बा से सवाल पूछता है कि अब्बा ये लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं? तो अब्बा कहते हैं सुन बेटा, फर्ज करो कि अमेरिका और चाइना के दरमियान कुछ इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो अम्मी फौरन टोकती, अरे ये अमेरिका और चाइना के दरमियान इख्तिलाफ क्यों पैदा हो जाएगा? तो अब्बा बोलते नहीं, मैं खाली एक मिसाल दे रहा। क्यों मिसाल दे रहा वैसे? मैं खाली मिसाल क्यों दे रहा वैसे? मैं खाली मिसाल दे रहा। बच्चा बोलता है बस अम्मी अब्बा मालूम हो गया कि लड़ाइयाँ कैसे शुरू हो जाती हैं। हमारे घर लड़ाइयों के मैदान बने हुए हैं। माँ बाप की झूठी अना की जंग में जीतता कौन है? कोई नहीं। हारता कौन है? उनके बच्चे। मुसलसल हारते रहते हैं जिंदगी की ये जंग। हम कभी और क्यों नहीं करते? हमारे बच्चे का केजी फर्स्ट सेकंड 95%, थर्ड फोर्थ आए 65%, सेवंथ एट आने तक 45%, 10 पास होने के मामले। कहाँ गया टैलेंट उसका? उसके पांव में कौन सी जंजीरें आ गई? एक घर का माहौल, घर जो है वो वहां पर ही हो। इसकी आखिरी बात कहना चाहूंगा और वो ये है, ख्वातीन हज़रात, ये जो औलाद आपको बच्चे जो आपको अल्लाह ने दिए हैं, ये खेल खिलौने नहीं है। ये क्या है? अल्लाह फरमाते हैं सूरह तग़ाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 15 में कि जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश, एक टेस्ट, एक इम्तिहान है, वो परीक्षा है। खेल खिलौने नहीं है। उस पर हिसाब होगा कि हमने आपको औलाद दी थी, तुमने उसके लिए कैसी तरबियत की। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं सूरह तहरीम सूरह में 66 आयत नंबर 6 में, क्या ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहले और अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अरे अपने आप को नहीं। हम बोले हमारी नमाजें हो रही हैं, हम सच बोलते हैं, करते हैं, बच्चा हमारी बात सुनता नहीं है। बच्चा, ये सूरह तहरीम की आयत बताती है कि बच्चा जो हमारी बात नहीं सुन रहा है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली माँ बाप जिम्मेदार हैं। हम पल्लू झाड़ नहीं सकते, हमारी बात सुनता नहीं है बच्चे। अपने बच्चों के लिए तो सबसे कीमती चीज जो आप दे सकते हैं वो है वक्त। वक्त दीजिए। क्या होता है, बच्चा आता है स्कूल से, बस्ता दबाए दबाए, वो सामने इसका अब्बा मिलते हैं। अब्बा अब्बा मालूम है स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ? अब्बा बोलते हैं भाई अंदर तुम्हारी अम्मी बेकार बैठी, जा उनको पकाओ जा। वो अंदर गया, अम्मी मालूम है स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ? अम्मी बोलते हैं सुबह से पानी नहीं आया, लाइट नहीं है, ये नहीं, जा। अब्बा सुनने को तैयार नहीं है, अम्मी सुनने को तैयार नहीं। लेकिन ये बात क्या होगी? बात मामूली होगी। वो क्या कह रहा होगा? क्या हमारे स्कूल के सामने इधर से एक स्कूटर आया, उधर से एक रिक्शा आई, बीच में से एक साइकिल वाला गया, मामूली बात होगी। लेकिन वो उसका बचपन है, वो आपसे शेयर करना चाहता है अपने बच्चों, अपने बचपन के यादों का आपको गवाह बनाना चाहता है। अब्बा के पास टाइम नहीं है, अम्मी के पास टाइम नहीं है, लेकिन वहां पर उधर नुक्कड़ पे एक आदमी ऐसा खड़ा है जिसके पास आपके बच्चे के लिए टाइम ही टाइम है। क्यों? क्योंकि उसने ठेका लिया। किस बात का ठेका लिया है? आपके बच्चे को बिगाड़ने का ठेका लिया। वो बोलता आओ यार मेरे गले मिलो, मुझे सुनाओ अपनी दास्तान, अब्बा को टाइम नहीं, अम्मी को मुझे सुनाओ, क्या बात है?